عبده ورسوله أما بعد. حضرات گرامی، گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کو قرآن مجید کے ساتھ سمجھتے، قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اسے سمجھتے، یا قرآن مجید کو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر سیکھی ہے ان سے سمجھتے، یا پھر قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو عربی زبان کو جانتا ہے اس میں جتنی زیادہ وہ مہارت رکھتا ہے اتنا ہی آسانی سے قرآن مجید کو سمجھا جا سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اگر کوئی عربی زبان کو بہت زیادہ جانتا ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سمجھے بغیر اور اس کے بغیر قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے. بہت ساری قرآن مجید کی ایسی آیات ہیں جس میں تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ نے اس کی صحیح رہنمائی فرمائی ہے. قرآن مجید میں نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئی وہ تو سورۃ العلق ہے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلی سورۃ مبارکہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے اور اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے. سورۃ الفاتحہ جو فاتحۃ الکتاب یا ام القرآن یا پھر الشفاء یا پھر رقیہ اور دیگر ناموں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی سورہ نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی ایسی سورہ جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے. یعنی قرآن مجید کی سب سے افضل سورہ مبارکہ سے بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. اور اس سے مراد کوئی خاص نماز نہیں بلکہ ہر قسم کی نماز، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ اکیلے کی نماز پڑھتا ہو، یا وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، یا پھر وہ صلاۃ الجنازہ ہی کیوں نہ ہو. ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد جب نماز جنازہ ختم ہو گیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھی ہے اور صحابہ کرام نے تابعین نے اسے سن بھی لیا ہوگا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تم جان لو کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے. سنت سے مراد کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. اور اس سورہ مبارکہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے الصلاۃ بھی کہا ہے. الصلاۃ یعنی کہ نماز، اس لیے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے الصلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ کی تعریف ہے اور پھر سورہ فاتحہ کے اندر سوال ہے، ہم دعا کرتے ہیں. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے، اور پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو سوال کرے گا، جو سوال کرتا ہے میں اسے دے دوں گا. تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی دعا ہم کرتے ہیں. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ جیسے کہ میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتا ہے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے چل کر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر ثابت قدم رکھنا، وہ راستہ دکھانا جن پر تم نے انعام کیا. اور اللہ کا انعام کن لوگوں کے اوپر تھا؟ آگے سورہ نساء کے اندر
جیسے کہ رب الجلال فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام تھا، انعام ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا، وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق تھے، انبیاء تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے، صالحین تھے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس سورہ مبارکہ کے بعد قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ ہے سورۃ البقرہ، اور بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک قصہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ یہودی اور نصرانیوں کے باطل عقائد، ان کے نظریات، ان کی بے ادبی، ان کی بدتمیزی کا ذکر ہے. جیسے کہ سورہ فاتحہ کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، تو ان سے ناراض ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. اور میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے، المغضوب هم اليہود والضالین هم النصارى. جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہودی تھے، اور جو گمراہ ہو گئے وہ نصرانی عیسائی تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے. اور پھر اسی چیز کا بیان ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ یہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، اور نصرانی جو ہے وہ کیوں گمراہ ہو گئے. اور اس کی ایک بڑی بہترین تفسیر علماء بیان کرتے ہیں کہ المغضوب جو تھے یعنی یہودی، وہ علم کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس علم ہے، اور ان کے پاس علم تھا، تورات کا علم تھا. انبیاء علیہ السلام بنو اسرائیل میں کئی در پہ آتے رہے. اور پھر جو نصرانی تھے، یہود جو تھے، علم والے تھے، لیکن علم کے مطابق عمل نہیں تھا، علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. نصرانی جو تھے وہ عمل تو کرتے تھے لیکن علم کے بغیر، علم نہیں تھا ان کے پاس. جبکہ مومن جو ہوتا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والا، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے علم کے مطابق، اور اس کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. تو بڑی تفصیل موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ یہ یہودی اور نصرانی اللہ تعالیٰ سے کیوں ناراض ہوا. سورہ بقرہ کے اندر جیسے کہ میں گزارش کر رہا تھا کہ سورہ بقرہ سب سے طویل سورت ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلت میں سے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اقصوہا برکتن، سورہ بقرہ کا لینا، سیکھنا، پڑھنا باعث برکت ہے. جو اسے پڑھے گا، جو اسے پڑھتا ہے، وہ یقیناً اس کے پاس برکت ہوگی اور برکت آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَتَرْكُوهَا حَسَرَةٌ، اس کا چھوڑ دینا جو ہے وہ باعث ندامت ہے. اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَأْتِيهَا الْبَقَرَةُ، بقرہ سے مراد مفسرین یا محدثین نے جادوگر بتایا ہے کہ جادوگر توڑ اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے. اور جادوگر اس سورہ مبارکہ کے خلاف یا جتنا بھی جادو کرے، سورہ بقرہ کے اندر ایسی آیات موجود ہیں جو جادو کا توڑ ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی شیطان اس کے قریب نہیں آتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ اس گھر میں، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، وہاں پر شیطان نہیں رہتا. وَلَا يَأْتِيهَا الْبَقَرَةُ، اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی
جو آخری رکوع آخری آیات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نور بتایا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی جو وجہ تسمیہ ہے اور پھر اس کی آگے تفصیل تھوڑی بہت جتنی بھی ہیں انشاءاللہ وہ کل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ بقرہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔